میں نے کبھی لکھا تھا اپنے کسی آرٹیکل میں کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. اگر نقل کرتے وقت انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے تو پھٹی ہوئی جینس پہن کے گھومتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے اس مالک کا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ لوگوں کو 8 پارے کی تراویح سننے کا موقع فراہم کیا اور ہمارے مولانا کو پڑھانے کا سعادت بخشا. اللہ تبارک و تعالی دونوں کی نیکیوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے. اب ہم لوگ روبرو ہیں 8 پارے کی تفسیر کے لیے کہ جو ہم نے سنا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے. ہمارے ہاں تراویح وغیرہ جب ہوتی ہے نا تو آدھی تراویح کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہم جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی اکیلے میں سوچتے سوچتے میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا جذبہ رکھا ہے یہاں کے لوگوں کو کہ وہ تفسیر کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں بیچارے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو بھی سلامت رکھے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 8 پارے کے اندر کچھ چیزیں ہیں نکات خاص. وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے پاس آپ بڑی سے بڑی چیز پیش کر دو، دل اتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس قرآن کی کیا کیا خصوصیات ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ انسان بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہوئے مردہ ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہوئے مردہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ذکر کیا کہ کیا جو باپ کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے. سمجھ رہے ہیں سینٹینس؟ جو باپ کا دشمن وہ آپ کا بھی دشمن ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ حشر کے میدان میں موجود ہوں گے اس میں 3 کیٹیگری ہوگی لوگوں کی. اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. سورہ انعام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور اسی میں سورہ اعراف بھی شروع ہوتی ہے. اس کے اندر ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کا جو شیطان کے ساتھ مکالمہ تھا اس کا ذکر کیا، لباس کا ذکر کیا. کیا کپڑا پہننے کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ لباس کیسا ہونا چاہیے. کچھ قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یہ جنت، وہ جو آراف، اسی نام پر آراف کے نام پر یہ سورہ کا نام رکھا گیا کہ وہ جو آراف لوگ ہوں گے وہ جہنمی اور جنتی کو دیکھ کے کیا بولیں گے. بڑا دلچسپ مکالمہ ہے. وہ پوری لگتا ہے کہ سوچنے سے وہ پوری ویڈیو جیسے سامنے گھوم رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ بھائی اگر کوئی اچھی بات سنانے والا آدمی اگر نہیں سناتا ہے تو پھر آخر میں اس کا، اگر وہ سنائے اچھی بات اور لوگ نہ مانیں اس کی بات کو تو پھر آخر میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بڑی عبرتناک آیتیں ہیں اس کے اندر. میں جب ابھی چونکہ ایک آیت کے ٹکڑوں پہ لوگ 1 گھنٹہ تقریر کر دیتے ہیں
اور پورے پارے میں کہاں سے کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ میں خود پڑھ کے جب اکیلے میں مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ان آیتوں کو ذکر نہیں کرتا ہوں۔ کبھی پڑھیے اکیلے میں قرآن کو سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں ابتدائی طور پہ جو 1.5 منٹ میں نے بتایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شروع کی جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو آپ کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، بار بار آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا عالم یہ ہو گیا کہ آسمان سے اگر فرشتہ آ جائے اور اس سے گفتگو کرنے لگے، زمین سے کوئی مردہ اگر زندہ ہو کر کے اگر آپ اسے معجزہ دکھا دیں اور وہ گفتگو کرنے لگے، پھر بھی ان کا حال یہ ہے، طبیعت میں اتنی جہالت بھری ہوئی ہے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے۔ یعنی جب کسی انسان کے ذہن، عقل اور دماغ کے اندر گانٹھ پڑ جاتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج میں اس کو کچھ بھی بولو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، بولتے رہو جیسے لگتا ہے کہ، اور جو میں نے کہا تھا کل کے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے، جیسے کسی بہرے کے سامنے آپ ڈھولک پیٹتے رہیے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کتنی بڑی چیز پیٹی جا رہی ہے اور کیا آواز ہو رہی ہے؟ وہ اچانک سے ایسے ٹوکیے بولیے، جیسے آج کل لڑکا لوگ رہتا ہے نا، وہ کان میں مائکرو فون لگا کر کے ہے نا لگائے ہوئے رہتا ہے، گھر میں امی چلا رہی ہے بیٹا 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 بیٹا، کبھی کسی کو پریشانی ہو گئی، کوئی گر گیا، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، وہ کان میں لگائے ہوئے اپنا جھومتا رہتا ہے، ایسے کر کے جھوم رہا ہے۔ اچانک سے دیکھتے دیکھتے اس کے باپ کو برداشت نہیں ہوتا، ایک چھاپڑ کھینچ کر کے بےہودہ کمبخت نالا ہے، ماں اتنے دیر سے آواز دے رہی ہے، بیٹھا ہوا جھوم رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ اچانک سے چونکتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو مائکرو فون والے کا عالم ہے، جس کا صرف کان بند ہو گیا ہے تو یہ عالم ہے، لیکن جس کا دل بھی بند ہو جائے، دماغ بھی بند ہو جائے، عقل بھی بند ہو جائے اور سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، اور وہ بھی صلاحیت ختم کون کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی بےہودگی اور غفلت کی وجہ سے، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو آپ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ بڑی عجیب بات کہی گئی ہے کہ کچھ لوگ جناتوں میں اور انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ کمال حیرت یہ ہے کہ وہ جو خوبصورت بنانے والے جن ہیں، جن سے پہلے انسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسانوں والے جو شیطان ہوتے ہیں وہ دنیا کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا کہ شیطان کی کسی نے تصویر بنائی تھی، اور وہ اپنا رمضان آتے ہی اپنے پیٹھ پر پوٹلی لاد کر کے اور جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو 1 مہینہ کی چھٹی مل گئی، اب تو ہم جا رہے ہیں، قید میں پتہ نہیں کون سی سزا ہوگی، عمر قید کی سزا ہونے والی ہے یا پھر پھانسی کی سزا ڈائریکٹ ہوگی۔ تو پیچھے سے تصویر کسی نے بنایا تھا، یوٹیوب کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، آپ کا جو کام بچا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ بہت خوبصورتی سے انجام دیں گے، جائیے آپ تشریف لے جائیے، ہم دیکھ لیں گے۔ مطلب تمہارا علاقہ سنبھلتا نہیں ہے، ہمارے سنبھالے، تمہارا علاقہ تمہارے حوالے۔ وہ جو شیطان جا رہا ہے وہ اس والے شیطان کو سپرد کر رہا ہے، دیکھتے رہو، تم سنبھال لینا سارا معاملہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ کیسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے؟ آپ یوٹیوب کو کھولیے، حال یہ ہے کہ بچے آج کل اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، لیکن کون سا ہیرو، کون سی ہیروئن، کون سا ماڈل، کون سا یہ دکھنے والا جو چمکتا ہوا آدمی دکھتا ہے وہ کیسا دکھ رہا ہے، اس کی نقل کرنے میں پوری نسل تباہ ہے۔ حالت یہ ہے کہ جب، اسی لیے میں نے کبھی لکھا تھا اپنے کسی آرٹیکل میں کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اگر نقل کرتے وقت انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے تو پھٹی ہوئی جینس پہن کے گھومتا ہے۔ دیکھو، پھٹی ہوئی جینس پہن کے گھومتا ہے، نقل کیا ہے لیکن عقل کا استعمال اس لیے نہیں کیا کہ اس نے دیکھا کہ وہ پہن رہا ہے، ہم بھی پہننا شروع کر دیا۔ یہ نہیں سمجھا کہ جب پھٹی ہوئی جینس پہنیں گے تو لوگ بولے گا کہ لگتا ہے اس شہر کا سب سے غریب آدمی جا رہا ہے، باپ نے اس کو پیسہ ویسا نہیں دیا کپڑا پہننے کے لیے۔
تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو آپ کھول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ دکھ رہا ہے، کچھ آپ سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 2 منٹ کے اندر ہم اس کو جلدی سے دیکھ کے ختم کر دیتے، پھر اچانک سے آپ دیکھ رہے ہیں دوسری چیز آ جاتی، تیسری چیز آ جاتی. یہ سارا کام کاج جو ہے نا اس کو بالکل لپیٹ سپیٹ کر کے کسی بکسے میں ڈال دو. 1 مہینہ اللہ کی فکر کر لو، پھر اس کے بعد 1 مہینہ کے بعد محسوس کرنا کہ تمہارے باڈی اور دماغ میں کیا چل رہا ہے اور کتنی تبدیلی آ گئی ہے. دیکھ لو ذرا کر کے. کیا یہ موبائل نہیں آیا تھا تو کیا انسان سانس نہیں لیتا تھا؟ ہم لوگوں نے موبائل کے نہ ہونے کا زمانہ بھی دیکھا اور ہونے کا بھی زمانہ دیکھا، تو محسوس کرتے ہیں کہ مطلب شہرت ملی تو نیند بھی اپنی نہیں رہی، گمنام زندگی تھا تو کتنا سکون تھا. انسان کو جب شہرت ملتی ہے، آسائشیں ملتی ہیں، تو انسان مطلب بالکل بے قرار رہتا ہے، جیسے لگتا ہے کوئی بھٹکتی ہوئی بے قرار آتمائیں پھر رہی ہیں، انسان کو مطلب سکون نہیں ہے زندگی میں. لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے، دیکھیے غریب بیچارہ کبھی کبھی دیکھیے گا ٹڑک کے نیچے ایک گمچھا انگوچھا بچھا کر کے ایک غریب بیچارہ سکون کی نیند اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے سویا رہتا ہے چپ چاپ. اور امیر محلوں میں رہنے والے لوگ رات کو جب کھانا پینا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو چیختے ہیں ارے میرے نیند کی گولی کہاں ہے، لاؤ ذرا ہم کھائیں تبھی تو نیند آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقے کی زندگی کا ایک ایسا المیہ اور درد ہے جس کو محسوس کرنے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوتے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں جنات ہے نا، یہ دنیا کو بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کریں گے. یہ جو فلموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، سیریل میں کام کریے، لڑکا جب دیکھیے اس کو بیٹھ کے ابھی 10 منٹ اگر قرآن حدیث کی بات سناؤ تو کبھی ادھر کھجوائیں گے، کبھی ادھر کھجوائیں گے، کبھی ادھر کھجوائیں گے. لیکن اگر اس کو کہہ دو کہ چلو یار دیکھتے ہیں ذرا کوئی سیریل، 2 گھنٹہ بیٹھا ہوا رہے گا، پیشاب پیخانہ بھی دبا کر کے بیٹھا رہے گا. کیا ہے یہ دنیا کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے، دنیا کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہا ہے، اور اس خوبصورتی میں پوری کی پوری نسل تباہ ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ سیریل میں ماڈل اور فلم وغیرہ والے، یہ انسانوں میں شیطان لوگ ہیں جو تم کو دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور بقیہ تو یہ تو اپنا جو وہ جنات والا شیطان ہے وہ تو اپنا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ نفس میں اندر داخل ہو کر کے آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے چل پڑے. آگے اللہ نے فرمایا، ایک بڑی پیاری آیت بتائی گئی ہے کہ کسی جماعت کی کثرت جو ہے نا وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جماعت بہت اچھی ہے. بعض دفعہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ارے 1-2 لوگ بیوقوف ہوگا، سب کا سب بیوقوف تھوڑی نا. یہ دیکھیں دماغ انسان کا گمراہ ہو رہا ہے، سوچ رہا ہے. اللہ نے اس سائیکلوجی کو بتایا، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کئی لوگوں کی کثرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، آپ انہیں دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ ان کی اتباع کرنے لگے اور یہ سوچے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. کثرت کبھی بھی کسی جماعت کے حق کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. اسی لیے آپ چند لوگ بھی اگر ہیں نا اور حق پہ ہیں، بعض نبیوں کے بارے میں آتا ہے پتہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جب آئیں گے نا تو ان کے پوری زندگی بتانے کے باوجود بھی ان کی ایک بھی قوم ایمان نہیں لائے ہوتی، اکیلے ہوں گے کھڑے. کچھ نبی دیکھا جائے گا کہ اللہ اکبر انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی، ایک بھی آدمی اسلام نے قبول کیا، ایمان نہیں لایا. تو آپ کا کام صرف دعوت کو تبلیغ کو پہنچانا ہے. آپ کسی کی گارنٹی یا ایگریمنٹ لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ اس کو صحیح راستے پر لے ہی آئیے گا. اللہ نے وہ سارے نفسیات بیان کیے. ایسے لوگوں سے سامنا ہو جائے جن کے دل میں بات نہیں اترتی، چھوڑو ہٹاؤ، کنارے کرو، اس کو آگے بڑھو. ورنہ اپنی زمین، اپنی خاک، اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ کر کے، مکے چھوڑ کر کے رسول اللہ کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی مدینہ. یہ اسی لیے تو ہے کہ جب زندگی کی سانس شروع ہو اور اخیر تک آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر ہیں. اللہ نے جب آپ کو ہر طریقہ بتایا، ایک جگہ کوشش کرنا ہے کیجئے، کوشش کامیاب نہیں کہیں اور چلی جائے گی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 3 صفت بیان کی کہ اس قرآن کے اندر خوبی کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن حکیم کے اندر اللہ نے 3 صفت بیان کی ہے. سب سے پہلی صفت یہ ہے صدق. قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کسی ناول کی داستان نہیں ہے، کسی عام آدمی کی لکھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں کہ اس کو بدل دیا، اس کو کر دیا.
یہ اللہ کی کہانیاں ہیں، اللہ نے تمہیں بتائی ہیں کہ یہ سب روئے زمین پر ہو چکا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سچی ہیں، اور سچی کیسے نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے فرعون کو اگر اللہ نے تباہ کیا، قوم عاد کو اگر اللہ نے تباہ کیا، وہ فیل والے کو تباہ کیا، اور قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا، یہ ساری نشانیاں کیا روئے زمین پہ نہیں ہیں؟ لوگ دیکھیے، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ لوگوں کو پتہ کیجئے، کبھی موقع ملے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کچھ مفسرین کے بارے میں نے ان کی تاریخ یہ پڑھی ہے کہ صاحب وہ لوگ باضابطہ جب تفسیر انہوں نے لکھی تو جن جن مقامات کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان مقامات کو جا کے قریب سے دیکھا، اور دیکھا تو ان کی روح کانپی۔ بعض قوموں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تباہ کیا کہ آج وہاں پر کوئی اناج تک نہیں اگتا ہے، زمین اتنی بنجر ہو گئی ہے وہاں پر۔ آج بھی وہ نشانیاں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ 200 سال پہلے کی بات ہے۔ آج کل تو 200 سال پہلے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کھودنے میں پوری ٹیم لگ جاتی ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کی صداقت کی یہ گواہی ہے۔ صداقت یہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی قصے، کہانیاں، باتیں بیان کی گئی ہیں، جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے دنیا گھوم کر کے دیکھو، اللہ کی وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جن قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا۔ رسول کائنات کے آنے سے پہلے کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تھے جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری دنیا نہیں گھومی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے پوری دنیا کی داستان بتا رہا ہے، اور کن کن قوموں کو کن وجہ سے تباہ کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اور پیسہ ہو تو کبھی دنیا دیکھو، اس لیے کسی نے کہا کہ صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی، دل کی دھڑکن کو بھی بینائی بنا کر کے دیکھو۔ اگر آنکھ میں روشنی ہے تو دل کی روشنی کو بھی منور رکھو، ہمیشہ تر و تازہ رکھو، تو دنیا سمجھ میں آئے گی کہ دنیا ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کہ قرآن سچا ہے، اس کا ایک بھی واقعہ گڑبڑ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں عدل ہے، یعنی جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں، احکام بیان کیے گئے ہیں، یہ ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن نہیں ہے، یا پھر بنگلہ دیش کا کوئی سمویدھان نہیں ہے، یا امریکہ کا کنسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ ہر 40 سال 50 سال کے بعد کسی کا اعتراض ہوگا، کسی کمیونٹی کا، اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں بالکل عدل ہے۔ کوئی بھی آدمی آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے، اس کو میں قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت طریقے سے بیان کیا۔ یہ قرآن کی دوسری خصوصیت ہے۔ اسی لیے بہت بڑے بڑے لوگ لگے اس کے اندر بال کی کھال نکالنے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ تیسری خصوصیت اللہ نے یہ بیان کی ہے قرآن حکیم کی کہ اس قرآن حکیم کی آیتوں کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی ہیں، لوگوں نے کوشش کی ہے بہت۔ کیسے بدل دیں گے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسی دھارمک پستک، مذہبی کتاب، کوئی بھی ریلیجیس بک یا عام بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنی بڑی تعداد میں کسی قوم کے لوگ حفظ کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ مولانا سے سن رہے ہیں نا تلاوت تراویح کی، اس جیسے 12-13 سال 7-8 سال کے بچوں نے قرآن میں کو سینے میں محفوظ کیا۔ کس کی ہمت ہے کہ قرآن کے ایک زبر اور زیر کو ادھر سے ادھر کر دے؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا کام تھا کہ بس مذہبی کتابوں کو ہیر پھیر، کاتب بہت اچھے تھے، ہیر پھیر کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ نسخہ قرآن کے ساتھ بھی آزمانا چاہا۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ قرآن کے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ کر دیتے، اور مارکیٹ میں چونکہ تحریر اچھی تھی، پہلے کتابت کا تو مسئلہ تھا، کتابت ہی سے کام چلتا تھا۔ انہوں نے لکھا اور جا کر کے مارکیٹ میں پیش کر دیا، لوگوں نے بڑی خوبصورت تحریر ہے۔ جب وہ قرآن پڑھا گیا لگا کہ اچھا بیٹا اس کے اندر دال میں کالا ہے، کل ہو کر کے شکایتیں بھیا یہ قرآن ہم نہیں لیں گے بھائی، اس میں تو بڑی گڑبڑ سربر ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، قرآن ایسا کلام ہے جس کے اندر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تم لفظ اور آیت تو چھوڑ دو، ایک زبر زیر اگر آگے پیچھے کر دو، مولانا اگر پڑھا رہے ہیں پیچھے کسی حافظ کو رکھ دو، مولانا زبر زیر کر دے، اور تھوڑی اگر اس کو گنجائش مل جائے یا بیٹھنے کے لیے فوراً ٹوکتا ہے کہ نہیں زبر میں غلط، اس لیے کہ زبر اور زیر کی غلطی کی وجہ سے مفہوم کا دائرہ کہاں پہنچ جائے۔ کسی نے کہا نا کہ ایک نقطے سے خدا جدا ہو جاتا، خے کے اوپر ڈال دو تو خدا، نیچے ڈال دو تو جدا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ بہت سلیقے کی ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہیں انہیں اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو اور کھاؤ۔
اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرو، اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کرو اور اسے کھاؤ۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بڑی حیرت انگیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اپنی جماعت اہل حدیث میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا نام تھا عبدالعزیز رحیم آبادی۔ میں نے ان کی جیونی پر، ان کے لائف پر پوری بک پڑھی ہے، 200-250 کے قریب کتاب ہے، جنہوں نے لکھی تھی کتاب، ابھی کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، لگ بھگ 95 عمر ہوتی ان کی، لگ بھگ 95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سلفی، بہت سلیقے سے سنو گے کہ کہیں کہیں پر دلیل کے علاوہ بھی انسان کو اپنے ذہن کے گھوڑے کو دوڑانا پڑتا ہے، تب سامنے والے کو لاجواب کرے گا۔ جب یہ آیت، اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ عبدالعزیز رحیم آبادی بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کام لیا ان سے، کیسے لوگ پھیلائے ہیں اس دین کو۔ اللہ کے رسول کی تاریخ تو اپنی جگہ، یہ حق کی دعوت کرنے والے جو جماعت اہل حدیث کے لوگ تھے یا جو بھی اکابر تھے، ان لوگوں نے کتنی محنت کی۔ بیچارہ ستو لے کر کے اپنے حواریوں کے ساتھ چلتے تھے، کسی علاقے میں گئے، دیکھا یہاں پر لوگ مسلمان صحیح سے نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں نام کے ہیں کام کے نہیں ہیں، وہاں پہ گئے، جاتے تھے، ایک ہفتہ رہتے تھے، لوگوں کی گالیاں سنتے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے، کسی کا پیر پکڑا، کسی کی داڑھی پکڑی، کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کو بیٹھ کے اسلام کی بات بتاتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے، نہیں مانتا تھا پھر بھی اس کو سمجھاتے تھے، اور بالآخر جب 4-5 لوگ ہو جاتا تھا، ایک مسجد کی بنیاد ڈال کر کے اور بیچارے لوگ آگے چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جذبہ دیا تھا، دیکھو گھر بار چھوڑ چھاڑ کر کے، ہے نا، کس جذبے اور کس احساس سے ان لوگوں نے دین کو پھیلایا، تب یہ دین پھیلتا ہے، ایسے نہیں پھیلتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں نے سنا کہ ہماری جماعت کے تھے، کبھی تاریخ کا موقع ملے کسی فرصت سے تو میں بتاؤں اپنی جماعت کی پوری تاریخ۔ وہ گئے تو جھارکھنڈ کی ایک سرزمین پر باضابطہ لوگوں نے پکڑ کے پیٹا، ان کو مارا اور کہا کہ اتنی فرصت نہیں میرے پاس کہ میں تمہاری بات سنوں گا۔ وہ بیچارے بیٹھ بولے کہ تم کو جو کام کرنا ہے کرو، بس بولنے دو ہم کو، سنتے رہو میری بات۔ وہ بغل میں بیٹھ گئے، وہ کپڑا بن رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور وہ اپنی بات قرآن حدیث سنائے۔ دیکھیں کوئی آدمی اچھی بات سناتا ہے، توجہ سے نہیں سنے تو غصہ اٹھ جاتا ہے نا بہت زیادہ، لیکن وہ سنا رہے، سناتے 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 بالآخر وہ بھی جو بننے والا تھا، یہ جو بول رہا ہے تو یہ ضرور ہمدردی میں بول رہا ہوگا۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ الحمدللہ ان دعوتوں کے اثرات یہ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ان بستیوں کو جہاں 1-2 نہیں، ایک ساتھ 95 بستیاں اہل حدیثوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ، یہ دعوت کی تاثیر ہوتی ہے، بہت سہنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بہت سہنا پڑتا ہے، بہت قوت برداشت چاہیے۔ تو یہ جب آیت میں نے جو ذکر کیا کہ عبدالعزیز رحیم آبادی جن کے بارے میں کہا ستو وغیرہ لے کے جاتے تھے، ایک جگہ مناظرہ ہو رہا، ایک جگہ پروگرام ہو رہا تھا، اور پہلے مسلمانوں کے پروگرام میں آریہ سماج کے لوگ آتے تھے جن کے یہاں ہر چیز کھانا جائز ہے۔ تو عبدالعزیز رحیم آبادی کی صدارت تھی، اور بھی دوسرے علماء کرام پورے ہندوستان کے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک مولانا تقریر کر رہے تھے کہ اسلام میں کن کن چیزوں کی وجہ سے چیزیں حلال ہوتی ہیں اور کیسے حرام ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے تو ایک حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ایک بیچ میں سے ایک آریہ سماج کا آدمی اٹھا، غور سے سننا، آریہ سماج کا آدمی اٹھا، مولانا ہے مجھے اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے۔ کیا ہے؟ سارے لوگ متوجہ ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے پھیرا گیا ہے تو وہ جانور تو ظاہر ہے پہلے بھی حلال رہا ہوگا۔ بولا ہاں حلال رہا ہوگا۔ بولا اگر پہلے حلال رہا ہوگا اور اللہ کے نام سے حلال کرنے کی وجہ سے وہ جائز ہو گیا ہے، تب تو کتا بلی کسی بھی چیز پہ ذبح کر لو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنا کنفیوژن کرنے والا سوال ہے نا۔ اسی پروگرام میں مناظر اسلام، جس پر نسلیں اگر ناز کرے تو شاید کم نہیں ہے، ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، جن کے بارے میں اگر بیان کروں تو جگر چاہیے۔ اللہ نے تفسیر لکھوائی ان سے اور کیا کیا کام کیا، وہ موقع نہیں ہے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہا کہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ بولا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم لوگوں کے یہاں جو شادی ہوتی ہے، اب پوجا پاٹ ہوتا ہے تو وہ سارا کام کرنے کے بعد تب شادی ہوتی ہے نا، یعنی پوجا پاٹ اگر نہ ہو تو شادی نہیں ہوگی۔ بولا کہ جب پوجا پاٹ کرنے ہی کی وجہ سے ایک عورت تمہارے اوپر حلال ہو جاتی ہے، تب تو ماں بہن کسی کے سامنے پوجا پاٹ کر لو، وہ بھی حلال ہو جائے۔ اب وہ دیکھنے لگا ارے کیا بول دیا یہ مولانا۔ اس کا جملہ ہندی کا، اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا، ہے نا،
ماس ماس ہندی ہے، میں سمجھاتا ہوں، ماس ماس سب ایک ماس، کیا سور کیا گیا، یہ ایک لائن اس نے بولا. تو مولانا نے کہا ناری ناری سب ایک ناری، کیا جورو کیا میاں، ہے نا. اس نے کہا کہ بھائی جب سب کا گوشت ہی ہے تو پھر مطلب سور بھی حلال ہونا چاہیے اور گیا بھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہو، تو جب سب ناری برابر ہی ہے تو پھر مطلب نکاح کر کے اور تم اپنے کرم کریا کر کے تم اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی حلال کر سکتے ہو. اس کے بعد وہ اپنا بوریا بستر سنبھالا اور پتلی گلی سے بیچارہ نکل گیا. تو بتا یہ معلوم کیا ہوا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول گرامی نے ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن دراصل یہاں پر مسئلہ اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا نہیں، ایک طریقہ بتایا گیا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنی ہے. اللہ نے ہمیں جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ان طریقوں سے تمہیں آنا ہے، لیکن اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کھانے کا ہمیں اسے ہی کھانا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہم اسے نہیں کھانا ہے. اسی لیے جب میڈیکل سائنس جب ڈیولپ کی نا، جب لوگوں نے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے یوں ہی چیزوں کو حرام نہیں کیا ہے، بلکہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ سور کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کی واحد ایسی مخلوق ہے جو اتنی بے حیا مخلوق ہوتی ہے کہ یہ اپنے نر کے ساتھ خود تو تعلق بحال کرتی ہے، دوسرے کو بھی آمادہ کرتی ہے کہ تعلق بحال کرو. کیا وجہ ہے آج کل جو لوگ جہاں پر ان گوشتوں کو کھانے کا رواج ہے، آپ دیکھیے ان کی علامہ ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے کہ جو آدمی جو جانور کھاتا ہے نا اس کی صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک عرب کے مورخ نے مفسر نے لکھا ہے کہ دیکھو آج کل جو ہے نا بڑی تعداد میں لوگ یہ پولٹری مرغا کھا رہے ہیں. اب پولٹری مرغا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو مارو گے پھر بھی ہٹتا نہیں جائے گا، تو یہاں لوگ سست ہو گیا پوری زندگی میں. تو علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ جو لوگ بھی حرام کھانے والے لوگ ہیں ان کے یہاں حیاداری نہیں ہے، ان کے یہاں بڑے اور چھوٹے کا احترام نہیں ہے. پوری زندگی پورا سماج لگتا ہے جیسے جانوروں کا سماج ہے. کس کی بیوی صبح ہوتے کس کے ساتھ، شام کس کے ساتھ، کس کی بہن کس کے ساتھ، کس کی ماں کس کے ساتھ، اس کا کوئی بھی تفریق نہیں ہے. پورا سماج کا نظام درہم برہم ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری آیت کہی. اللہ نے فرمایا کہ انسان تمہیں ہم نے ایک نور دے کر کے زندہ کیا. تم مرے ہوئے تھے، تمہارے پاس زندگی نہیں، تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم زندہ تھے لیکن تم زندہ نہیں تھے، تم مرے ہوئے تھے. ہم نے تمہیں نور دے کر کے پیدا کیا. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ایمان کی روشنی ہے. ایمان کی روشنی ہے جس کے پاس اللہ تبارک، یعنی پتہ کیا چلا کہ روح کی بھی روح ہے. دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے نا، روح کی بھی روح ہے. روح تو ہے لیکن اگر اس روح کی روح ایمان اٹیچ نہیں ہے تو وہ روح ہو کے بھی روح مردہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات یہ کہی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کی آیت جب پیش کی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے اللہ کے رسول، سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا سینہ کھل رہا ہے، کھل گیا؟ کیسے پتہ چلے گا بتائیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سینہ تمہارا کھلا ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اگر دنیا کی یہ چمکتی ہوئی آسائشیں تمہیں اپنے طرف نہ کھینچ پائیں، اللہ کا خشیت اگر تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو سمجھ لو کہ تمہارا سینہ کھل رہا ہے، کشادہ ہو رہا ہے. گویا ہم لوگ رمضان کے اس مہینے میں اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو آ رہے ہیں، یہ 1 گھنٹہ تراویح سن رہے ہیں، آدھا گھنٹہ تفسیر سن رہے ہیں، دراصل ہمارا سینہ کھل رہا ہے. اللہ کی ہدایتیں ہمارے ساتھ ہیں. وہ لوگ کیسے ہوں گے جن کے اوپر معمولی تراویح کی نماز بھاری لگنے لگتی ہے، بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں؟ ان کو معائنہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کے دل پہ مہر لگا دی، ان کا سینہ کھل نہیں رہا. انہیں چاہیے کہ اپنے سینے کو کھولنے کا راستہ ڈھونڈیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر کوئی قوم ظالم ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک اور ظالم قوم مسلط کر دیتے ہیں.
اس لیے ظالم یہ نہ سمجھے کہ اب ہمارے اوپر کوئی نہیں، اینڈ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ جن لوگوں کی تاریخیں ہیں، ہٹلر کی اور دوسرے لوگوں کی، کیا ہوا؟ زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑی، لڑائیاں لڑی، ایک مرا، دوسرا مرا، تیسرا مرا، چوتھا مرا، کسی نے کسی کو مار دیا، کسی نے کسی کو مار دیا۔ اسی لیے کسی صاحب نے لکھا ہے کہ لوگوں کو حکومتیں تلوار، بندوق اور اسلحوں سے ضرور حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کو اسلحوں سے فتح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے تلوار، لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ تلوار کے زور پہ اگر پھیلنا ہوتا تب تو بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی حکومتیں لے کر کے آئے، اور پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 50 سال 60 سال میں ان لوگوں کا پورے لوگوں کا بینڈ بج گیا۔ لیکن یہ اسلام کی طاقت تھی کہ محبتوں کے ساتھ اسلام آیا، اور یہ محبت کا نور ایسا نور ہوتا ہے جس کی روشنی کے تاب لانے کی ہمت دنیا کی کسی روشنی میں نہیں ہوتی ہے، کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی۔ یہ ڈائریکٹ انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے، محلوں میں، لوگوں کے عمارتوں پر اور لوگوں کی حکومتوں پر نہیں، بلکہ ڈائریکٹ انسان کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ تو اگر کوئی قوم ظالم ہو تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا، بہت پریشان ہوئے، تو اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، بہت ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، تیرے حکم کی تعمیل نہ کی، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اسماء حسنہ سکھائے، توبہ کی توفیق بخشی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، عبادتیں ضرور تھیں، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اپنی عبادتوں کا حوالہ نہیں دیتے، اپنی ریاضتوں کا حوالہ نہیں دیتے، سیدھے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا۔ پتہ کیا چلا؟ آپ کی عبادتیں چاہے جتنی ہوں، آپ کی ریاضتیں چاہے جتنی ہوں، زکوٰۃ جتنا ہو، حج جتنا ہو، چاہے جو بھی صدقاتیات فطرہ جو بھی ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مہربان ہوگا، بلکہ عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ان عبادتوں پہ فخر کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ابراہیم کی طرح تضرع ان کے ساری خاکساری گر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرو گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شروع میں کہ آخرت کے دن جو ہے نا 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو حشر میں جمع ہوں گے۔ ایک تو وہ آدمی ہوگا جس کے اعمال، اچھا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کیا ہو اور برائی کیا ہو تو وہ دیکھ لے گا۔ اچھا دیکھیے یہ ذرہ کیا ہے؟ کسی روشنی سے، دن میں سورج کی روشنی سے جب کوئی روشنی باہر سے گھر میں آتی ہے تو اس کے بیچ میں کچھ باریک باریک قطرات گھومتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، دراصل وہ ذرہ ہے، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، بس دیکھا جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتنی بھی اگر نیکی یا گناہ ہوگا نا ہم دیکھ لیں گے وہاں پہ۔ کوئی ترازو دنیا میں ایسا ہے، سب سے نازک ترازو کس کا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سونے چاندی کے دکان والے کا۔ ذرا سا بھی بھرو تو وہ ناپ لو، اس کو ذرا بولو کہ ذرا میری نیکی ناپ کر کے دیکھو، یا تھوڑا سا کوئی سامان دے دو، اس کو ہلکا سا ذرہ دے دو، دیکھو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی نا تو تم دیکھ لو گے، پلڑا تمہارا بھاری ہو جائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر تمہارے میں اگر گناہ ہوگا تو پلڑا تمہارا نیچے چلا جائے گا۔ اگر جو پلڑا بھاری ہو اچھائی کا تو اچھائی کی طرف، برائی کی طرف، برائی کا ہوگا تو برائی کی طرف، اور اگر پلڑا بھاری ہوگا اچھائی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جنت میں داخل کر دو، اور پلڑا اگر گناہ کی طرف بھاری ہوگا اللہ کہے گا جہنم میں کر دو۔ بیچ میں ایک آدمی ہوگا، اس کا بڑا دلچسپ یہاں پہ ذکر ہے، میں اس کو ذکر نہیں کروں تو شاید آج کا کام مجھے لگے گا کہ نامکمل ہے۔ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے بضابطہ کہ وہ کیسے،
وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ایک بیچ کا آدمی ہوگا جو بیچ میں لٹکا ہوا ہوگا، نہ ادھر نہ ادھر، وہ جھانک کر کے دیکھے گا جنتیوں کی طرف، ارے یہ لوگ تو بڑے مستی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ایک دم دبائے جا رہے ہیں۔ اس میں قرآن میں مجھے جب میں ابھی پڑھ رہا تھا اس کو نا، مجھے بہت زور کی ہنسی آئی، قرآن کے اس لہجے پر ہنسی آئی کہ جب وہ دیکھیں گے اس کو، وہ بیچ میں لٹکے ہوئے لوگ، تو اس کو کیا بولیں گے پتہ ہے؟ یہ دیکھو، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، وہ جو رہیں گے نا بیچ میں لٹکے ہوئے لوگ، اس کو بولیں گے السلام علیکم۔ دیکھیں لہجہ، دیکھیں کبھی کبھی دیکھیں کسی دعوت میں جب آپ جاؤ نا، دیکھو کہ کوئی آدمی آپ کا جان پہچان کا آدمی جب دبا رہے، خاص طور سے مولانا کو اگر دیکھ لیا کہ ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے، دائیں بائیں بس دبائے جا رہے، پیچھے سے جو ان کا بے تکلف آدمی جائے پڑے گا السلام علیکم، دیکھو سلام کا طریقہ ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دیکھیں گے، یعنی ایک طریقے سے کسی کو متوجہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ اسلام نے بتایا کہ متوجہ کرنا ہے تو سلام کے ذریعے کرو، یعنی اس تمہاری زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ سلام کا ہو، یعنی تم نے اپنے دوست پر، اپنے ایمان والے جو بھائی ہیں، تم نے اس کے اوپر سلامتی بھیجا، السلام علیکم، کھا رہا مستی کر رہا۔ اس کے بعد وہ جہنمی لوگوں کی طرف دیکھیں گے پریشان حال لوگ، ایک دم ہر طرف ہاکار مچی ہوئی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو وہ پہچانیں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ادھر سے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں کی نظر سے نظر ٹکرائے گی۔ لیکن پریشان حال دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بولیں گے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے مولا، مجھے ان ظالموں کی طرح نہیں کرنا، میں ان ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو بیچ میں لٹکا ہوا آدمی ہوگا اس سے بولے گا کہ دیکھو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں وہ لوگ ہیں جن کو تم لوگ طنز کرتے تھے، بولتے تھے یہ بیوقوف کم عقل، یہ کیا جانے دنیا کیا ترقی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، یہ تو بس لگا رہتا ہے اپنی دنیا میں، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بولا اس سب بیوقوف جس کو تم بیوقوف بول رہے تو سیدھے سادھے وہ سب تو جنت میں داخل ہو گئے، تم تو کہہ رہے تھے وہ بیوقوف ہے، قسمیں کھا کر کے بولتے تھے کہ ارے یہ تو سب، وہ جو بولتے تھے نا یہودی لوگ، جب تک ہم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تب تک دوسری قوم داخل نہیں ہوگی، یہ بولے کہ دیکھو بہت دعویٰ ٹھوکتے تھے نا تم، یہ تو سب لوگ جنت میں دکھائی دے رہے، تم کہاں ہو؟ اب دیکھو یہاں پر ایک چیز ہے، مجھے بہت ہنسی آئی اس کو پڑھ کے، اب جہنم میں جل رہا ہے، وہ دیکھیے جہنم کا عالم کیا ہوگا، جس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر ذرا سا سٹا دیا جائے، حدیث میں بعض میں آتا ہے کہ 40 سال تک انسان اس کی اذیت کو محسوس کرے گا۔ اس میں بیٹھا ہوا ہے، جب یہ بات ہو رہی ہوگی بیچ والے سے تو کیا بولے گا؟ ارے تو بہت بک بک کر رہے ہو، تو تم بھی تو بیچ ہی میں لٹکے ہوئے ہو، تم کو کہاں اندر داخل کر دیا؟ وہ دیکھو جہنم میں جا کر کے جو اس کی کم بختی ختم نہیں ہوگی، دیکھو جل رہا ہے خود، اس کے باوجود وہ ٹون کس رہا ہے، وہ اس کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوش رحمت اپنے عروج پہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارا ماجرا دیکھ رہا ہوگا نا، کہے گا میرے بندے کو یہ برابر نیکی تھی، نہ ایک طرف جھکا ہوا پل رہا، نہ دوسرے طرف گرا ہوا، اللہ فرمائے گا اس نے میرے بندے کو طنز کیا ہے، صحابہ سب اعراف کو، اللہ فرمائے گا کہ چلو ہماری رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے، فرشتوں سے کہے گا کہ اسے بھی جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین انہی جنتیوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دے، جنت میں داخل کر دے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ دیکھو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو بیچ میں ابھی چلے جاؤ کسی بینک میں یا کسی کام میں، جب بیچ میں اٹک جاؤ گے نا، کوئی چھوڑا سا فولٹ آ جائے گا، دوڑ کے تھک جاؤ گے، کوئی راستہ نہیں نکلتا بیچ والے کا، تمہاری یہ گڑبڑ جاب میں وغیرہ میں، لیکن اللہ کہتا ہے دیکھو نیکیاں ہیں برابر ہیں، لیکن تھوڑی اگر کمی بھی اگر رہ گئی ہے نا، پلڑا نہیں ہوا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے احساسات میری فیلنگ کو سمجھتا ہوں۔ جب یہ سوچ لیجیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے تو آنکھیں بھر آتی ہے۔ اللہ کہے گا آ جاؤ، بیچ میں لٹکے مگر یہ طنز کر رہا ہے بیہودہ، دنیا میں بھی طنز کرتا تھا اور یہاں پہ بھی طنز کر رہا ہے، چلو ہماری رحمت کھل گئی، آ جاؤ جنت میں، دیکھو طنز کرنے دو اسے اور جلنے دو، تاکہ اس یہاں پر بسی ہوئی پوری مخلوق یہ دیکھے کہ ان بیہودوں کا کیا حال ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی قومیں جو تباہ ہوئی، کس طریقے سے تباہی اس کا ذکر کیا ہے، کبھی فرصت ملے تو قرآن کو پڑھیے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ قرآن سن بھی رہے ہیں، قرآن سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سننے سمجھنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔